کہ جو ہم ایک جائز کمپین اپنے حقوق کی بحالی کے لیے چلا رہے ہیں اور جسے روز بروز عوام کی حمایت ریاستی سطح پر بھی، جموں کشمیر کی سطح پر بھی اور ملکی سطح پہ بھی حاصل ہو رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب جو موجودہ سرکار ہے یا یہاں کی مقامی انتظامیہ ہے وہ کچھ گھبرا گئے ہیں اور زیادتیوں پہ اتر آئے ہیں۔ کل جموں میں جس طرح ہماری یہاں کمپین چل رہی ہے، جموں میں اس سے زوردار طریقے سے چل رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کل جو جموں میں اجتماع ہوا اس میں خود طارق صاحب جو ہماری پی سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، ادھیکش ہیں ہمارے، وہ خود موجود تھے۔ بہت ہی سینئر لیڈرز جو جموں کے ہیں، جموں کشمیر سے ہیں، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے باضابطہ 5 دن پہلے انتظامیہ سے اجازت مانگی تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن کو مطلع کیا تھا کہ ہم جہاں اسٹیچو لگا ہے پل کے پاس ہری سنگھ صاحب کا، وہاں ہمیں شامیانہ لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا اویئرنیس پروگرام جموں میں آگے لے جائیں پرامن طریقے سے، اور جس طرح ذی عزت شہریوں، ذمہ دار شہریوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کانگریس ایک قومی جماعت ہے، دہائیوں حکومت کی ہے، ملک کو آزادی دلائی ہے، اس وقت بھی پورے ملک میں بہت ہی بڑی ذمہ دار جماعت ہے، لوکپریہ جماعت ہے۔ یہ لوگ اس کے کاریہ کرتا ذمہ داری سے ہی کام کرتے ہیں۔ ہم نہ آئین کا النگھن کرتے ہیں، نہ قانون کا النگھن کرتے ہیں، نہ اخلاق سے گرتے ہیں۔ لیکن مقامی انتظامیہ نے جس طریقے کا مظاہرہ کیا جموں میں، پہلے پرمیشن نہیں دی، تپتی دھوپ میں انہیں ننگے آسمان تلے بیٹھنے کو کہا گیا۔ لیجسلیٹرز تھے، فارمر منسٹرز تھے، سول سوسائٹی کے ذی عزت لوگ تھے، انٹلیکچوئلز تھے، عام کاریہ کرتا تھے، جنہیں اس ملک میں آئین، قانون اور اخلاق نے یہ حق دیا ہے کہ وہ یہاں کے جمہوری نظام کے سٹیک ہولڈرز ہونے کے ساتھ ساتھ حصے دار بھی۔ اور حصے داری کیا ملی کر انتظامیہ سے؟ ننگے آسمان تلے بٹھایا۔ جب وہ منہ ہو گئے کانگریس دفتر کی طرف وزارت روڈ پہ، وہاں بھی وہ سڑک پہ نہیں بیٹھے، ذمہ دار شہریوں کی طرح پٹری کی جگہ لے گئے، اور وہاں بھی نیترتو طارق صاحب کر رہے تھے۔ اتنے میں پولیس آئی، وہاں بھی وردی میں ملبوس فوٹو اٹھانے شروع کیے، یہاں بھی وردی میں ملبوس فوٹو اٹھانے شروع کیے، جو قابل اعتراض بات ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی ذمہ دار جماعت کی اور کانسٹیٹیوشنلی ریکگنائزڈ پریویلیجڈ سٹیزنز کی بھی جماعت تھی، وہاں ان کو کرمنلز کے طور ٹریٹ کر کے ان کے فوٹوگراف لینے شروع کر دیے۔ اس پہ اعتراض بجا تھا۔ جب کرا صاحب نے اعتراض کیا تو ارد گرد پولیس والے کھڑے ہوئے بندوقیں تان کے۔ دکم پیل پہ بات آئی، اور جو مقامی ڈی ایس پی ہیں جنہوں نے رجوری کے ایم ایل اے صاحب کو، آنریبل ایم ایل اے، اس کو بھی وہی ایک شخص ذمہ دار ہے جس کو مین ہینڈل کیا تھا کچھ دن پہلے، وہ اسی وتیرے پہ اتر آیا اور کرا صاحب کو مین ہینڈل کیا، کرا صاحب کے ساتھیوں کو مین ہینڈل کیا، انہیں وہاں سے ایوکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وجہ تو ریزسٹنس دی، لیکن سڑک پہ نہیں آئے، ذمہ داری سے پھر وہیں بیٹھے تپتی دھوپ میں۔ یہ قابل مذمت اقدام ہراساں کرنے کی کوشش ہے۔ جہاں صدر کو دھکیلا جائے، جہاں لیجسلیٹرز کو دھکیلا جائے، جہاں پولیس یونیفارم میں
کیمراز کو ایک ہراسمنٹ کے ٹول کے طور استعمال کرے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ایک عام شہری ہے جو اس تحریک سے جٹ گیا ہے، جو یہ تحریک ہماری ریاست ہمارا حق اس کی نفسیات سے جڑی ہے، اس کی عزت سے جڑی ہے، اس کی آئیڈینٹی سے جڑی ہے، اس کی پہچان اور شناخت سے جڑی ہے، اس کے ملک کے مزاج کے ساتھ جڑی ہے، وہ اس شہری کو ہراساں کر کے خاموش کرنا چاہتے ہیں. This amounts to muzzling of the voice, muzzling of a democratic voice. This amounts to forcing us to surrogacy. This amounts to forcing us to be humiliated and feel humiliated, which is intolerable. ناقابل برداشت ہے. مجھے سنویدھان میں سر اٹھا کے چلنے کا حق دیا گیا، مجھے سنویدھان میں ایکتا کا درس دیا گیا ہے، مجھے سنویدھان میں جو حقوق حاصل ہیں، قانون میں جو حقوق حاصل ہیں، جس کے لیے یہ ملک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، میں، میری جماعت، ہماری جماعت، ہمارے سینئر قائدین اور نیشنل لیڈرشپ اور دیش کی جنتا اس کی نندا کرتی ہے. اس کی نندا ہونی چاہیے تاکہ ہاتھ رک جائیں. بہت کچھ ہو چکا ہے، ہماری پہچان سے کھلواڑ ہوا، ہم پہ مسلط ہوئے کوہرسیو قانون، ہمیں سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کے طور ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم جب سالیڈریٹی دکھاتے ہیں ملک کے ساتھ، ہمیں تب بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم جب دل کھول کے ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو فخر سے دیش بھکت کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت کی ڈسپنسیشن اپنے مزاج کے مطابق اپنا وہ جارحانہ نظام ہم پہ مسلط کرنے کے لیے ہمیں شک کی نظر سے دیکھ کے دیش دروہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ مٹی اس دیش کی مٹی سے ہم جڑے ہیں، اسی میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں جو ابھرے ہیں امن و آشتی کے پیغامات گاندھی جی سے لے کر آج راہل جی تک، ہم اس کے وارث بھی ہیں، حصے دار بھی ہیں. آج کی ڈسپنسیشن کو چاہیے کہ وہ مقامی انتظامیہ کو ڈائریکٹ کرے that they don't disrupt the peaceful agitation which represents aspirations. لیکن اس کے علاوہ ان کا وعدہ، ان کا وچن تو پورا کرو. چلو ہمارے ساتھ برائی سلوک کرو، اپنا وچن تو پورا کرو، اپنی عزت سامان تو بڑھاؤ. آپ تو اس دیش کے 1 ارب 40 کروڑ کے پرائم منسٹر ہیں، تیسری ٹرم میں ہیں. اس دیش نے اس لیے نہیں چنا ہے آپ کو کہ آپ سنویدھان کو سب ووٹ کریں، قانون کو اپنے لیے استعمال کریں، ووٹ چوری کریں اور عام شہریوں کو ہراساں کریں، بے عزت کریں، اور ایک ریاست کو آئسولیشن میں دھکیل کے ان کو سروگیسی پہ مجبور کریں. یہ نہ ہم نے کبھی سوچا تھا، نہ سوچیں گے. وی کمٹ آور سیلف ٹو کنٹینیو the agitation till its logical conclusion, despite harassment, despite coercion. The leadership is committed, the worker is committed, and common man is committed. This is a popular agitation, this is not a populist agitation. یہ ہر ریجن کی ہے ایجیٹیشن، یہ ہر شہری کی ہے، یہ ہر مذہب سے بندے لوگوں کی ہے، یہ ہر اس ناگرک کی ہے جس نے ہندوستان کی جمہوریت پہ، ہندوستان کی عظمت پہ اپنا اعتماد جتلایا ہے. We again condemn what has happened with our president in Jammu and with our senior leaders and workers. We see it as a game plan to coerce us, and we commit ourselves to resist more and more as long as we reach the culmination of the movement, ongoing movement, obtaining movement. Thank you very much. So reorganization act ہے, reorganization gives him the powers, اس میں دو رائے ہیں نہیں. لیکن we are a party
ہماری جو جماعت ہے ہم سمجھتے ہیں ری آرگنائزیشن ایکٹ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, بیکاز دیئر از اے پرامس فرام پرائم منسٹر ان لوک سبھا, دی supreme law making body, a commitment, an assurance which has the sanctity of law, that it is temporary and we will restore statehood. I wish that the law takes its own course and Supreme Court becomes judicious to hear our voice and keeps this kind of thinking in limbo till restoration is made. Thank you. اگر آپ دانتوں کی کسی بھی سمسیا سے پریشان ہیں اور مہنگا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانے میں اسمرتھ ہیں تو اب آپ کے لیے ڈینٹل کیئر سینٹر لے کر آیا ہے وشیش آفر. اب کسی بھی مہنگے دانتوں کے اپچار پر آپ کو ملے گا 50% کا وشیش ڈسکاؤنٹ, جبکہ ہمارے یہاں شکروار کو دانتوں کی ہر سمسیا کو مفت میں دیکھا جائے گا. ہمارا پتہ ہے ڈینٹل کیئر سینٹر 2 سیٹلائٹ انکلیو نیئر شیو ٹیمپل لین, سنجوا روڈ, جموں. موبائل نمبر 9419102596. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.